لجنہ ٹی وی کے محترم دوستو، میں ہوں حامد اختر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عرض کرتے چلیں کہ حسب روایت اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے، اور مزید درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو نفع بخش ثابت ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 22 کا خلاصہ پیش کریں گے۔ آئیے پارہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21ویں پارے کی آخری چند آیات میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم سے خطاب تھا۔ چونکہ اس خطاب کا کچھ حصہ 22ویں پارے کے شروع میں بھی آیا ہے، ان آیات کا پس منظر احادیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو ازواج مطہرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے وظیفہ اور نفقہ میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں انہیں دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا، یا وہ خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے جدائی اختیار کر لیں، اور یا پھر تنگی ترشی کے ساتھ گزر بسر کریں اور اپنی نظر آخرت کی خوشعیشی پر رکھیں۔ جب آپ نے انہیں اختیار دیا تو ان سب نے آخرت ہی کو ترجیح دی۔ اس موقع پر ازواج مطہرات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انہیں 7 احکام دیے گئے۔ پہلا یہ کہ مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لوچدار لہجہ اختیار نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، کیونکہ مسلمان عورت کا اصل اور محفوظ ٹھکانہ گھر ہے۔ تیسرا یہ کہ زمانے جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور ستر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں۔ چوتھا یہ کہ نماز کی پابندی کریں۔ پانچواں یہ کہ زکوٰۃ دیا کریں۔ چھٹا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ ساتواں یہ کہ قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کیا کریں۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ احزاب کے اس حصے میں بیان ہوئے ہیں جو 22ویں پارہ میں آئے ہیں، درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مسلمان کی شخصیت کو معاشرے میں نمایاں اور امتیازی حیثیت دینے اور اس کا تشخص اور پہچان پیدا کرنے والی 10 صفات ہیں۔ یہ صفات مرد میں ہوں یا عورت میں اسے مغفرت اور اجر عظیم کا مستحق بنا دیتی ہیں، یعنی اسلام، ایمان، قنوت یعنی دائمی طاعت، صدق، صبر، خشوع، صدقہ، روزے، شرمگاہ کی حفاظت، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ نمبر 2، سورہ احزاب اس مشہور واقعے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین نے سخت تنقید اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا تھا۔ ہوا یوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے حضرت زید بن حارثہ اور آپ کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے درمیان نباہ نہ ہو سکا اور ان کے درمیان جدائی واقع ہو گئی، تو اللہ کے حکم سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔ اس پر بڑا شور تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، جبکہ جاہلی تصور میں یہ نکاح حرام تھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ نکاح خود ہم نے کروایا تاکہ آئندہ متبنہ کی مطلقہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنے میں مسلمانوں کے لیے کوئی حرج نہ رہے۔ یہاں ضمنی طور پر یہ بات بھی جان لی جائے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے مخالفین نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج میں معاذ اللہ شہوت پرستی کے عنصر کو بنیادی وجہ قرار دینے کی ناکام اور ناپاک کوشش کی ہے۔ یہاں اگر 2 بنیادی نقطوں کو ملحوظ رکھا جائے تو اعتراضات کی لغویت ظاہر ہو جاتی ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بھرپور جوانی ایک ایسی خاتون کے ساتھ گزار دی جو عمر میں آپ سے تقریباً 2 گنی تھی۔ جب تک وہ زندہ رہی آپ نے کسی دوسری خاتون کو اپنے عقد میں قبول نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ جتنی خواتین سے بھی آپ نے شادیاں کی ہیں وہ بڑھاپے کی حدود میں قدم رکھنے
یعنی 50 سال کی عمر کے بعد کی ہیں۔ دوسرا نکتہ یہ کہ سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے آپ کی کوئی بیوی بھی کنواری نہیں تھی۔ اگر معاذ اللہ کثرت ازواج سے آپ کا مقصد شہوت پرستی ہوتا تو آپ یہ شادیاں جوانی میں اور باکرہ لڑکیوں سے کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعدد ازواج میں تعلیمی، تشریعی، اجتماعی اور سیاسی حکمتیں پوشیدہ تھیں، مگر یہ خلاصہ ہمیں ان کی تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مومنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس کی یاد دہانی بھی کرائی ہے، اور آپ کے 5 امتیازی اوصاف ذکر داخل ہیں۔ پہلا، آپ اپنی امت پر اور دوسری امتوں پر بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے، کیونکہ پوری دنیا کے انسان آپ کی امت میں شامل ہیں۔ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا وہ امت اجابت میں شامل ہیں، اور جنہوں نے ایمان قبول نہ کیا وہ امت دعوت میں داخل ہیں۔ دوسرا، اہل ایمان کو آپ سعادت اور جنت کی بشارت دینے والے ہیں۔ تیسرا، کفار اور فجار کو اللہ کے عذاب اور ہلاکت سے ڈرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ چوتھا، آپ نیکی، اصلاح، اخلاق حسنہ اور استقامت کی دعوت دینے والے ہیں۔ آپ کی دعوت نہ دنیا کی دعوت تھی، نہ اقتدار کی، نہ مال غنیمت جمع کرنے کی، نہ ہی قومیت اور عصبیت کی، بلکہ آپ کی دعوت خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے تھی، جس کا مقصد صلاح اور اصلاح کے سوا کچھ نہ تھا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ انبیاء کے اعمال میں سب سے افضل عمل دعوت ہی ہے۔ خود رب تعالی فرماتے ہیں، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ تعالی کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ پانچواں، آپ سراج منیر ہیں۔ آپ کے پرنور وجود سے ظلمتیں دور ہوئیں اور شبہات کا ازالہ ہوا۔ اللہ تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکتے ہوئے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے شرک و ضلال کی گمراہیوں کو دور کیا اور گمراہوں کو ہدایت دی، بالکل ایسے ہی جیسے جب سورج روشن ہو جاتا ہے تو رات کی تاریکی کافور ہو جاتی ہے اور منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ سورہ احزاب وہ آداب بھی بیان کرتی ہے جن آداب سے زمانے جاہلیت میں لوگ ناآشنا تھے۔ یہاں ان میں سے 3 آداب مذکور ہیں۔ پہلا یہ کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ دوسرا یہ کہ اگر کھانے کی دعوت میں تمہیں بلایا گیا ہو تو کھانے سے فارغ ہو کر اٹھ جایا کرو، باتوں میں مشغول ہو کر صاحب خانہ کا وقت مت ضائع کیا کرو۔ تیسرا یہ کہ غیر محرم خواتین سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو پس پردہ مانگا کرو، بلا حجاب ان کے سامنے نہ آیا کرو۔ البتہ اپنے محارم کے سامنے عورت کو بے پردہ آنے کی بھی اجازت ہے۔ نمبر 5، ازواج مطہرات کی حرمت بیان کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تکریم بیان فرمائی ہے، اور اہل ایمان کو آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ آپ پر درود و سلام حقیقت میں خود ہمارے لیے عزت و تکریم، ذریعہ رفع درجات اور کفارہ سیئات ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم چہرے انور پر خوشی کے یعنی غیر معمولی آثار دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میرے پاس فرشتہ آیا تھا، اس نے کہا، اے محمد، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ اللہ عز و جل کہتا ہے، آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو کوئی ایک بار سلام بھیجے گا میں اس پر 10 بار سلامتی نازل کروں گا۔ میں نے فرشتے کو جواب دیا کہ ہاں میں خوش ہوں۔ نمبر 6، پہلے امہات المؤمنین پر حجاب کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، پھر عمومی طور پر ہر مسلمان خاتون کو پردہ کا حکم دیا گیا، خواہ وہ بیوی ہو یا بیٹی ہو یا ماں۔ حجاب عورت کی عزت و عصمت کا محافظ اور باعث تکریم و تعریف ہے۔ حجاب شرعی میں چند شرائط کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔
پہلا، حجاب ایسا ہو کہ پورے بدن کو چھپا لے۔ دوسرا، وہ حجاب فی نفسہ پرکشش اور نگاہوں کو متوجہ کرنے والا نہ ہو۔ تیسرا، حجاب ایسا باریک نہ ہو جس سے جسم کی رنگت جھلکے اور نظر آئے۔ چوتھا، کشادہ ہو، ایسا تنگ نہ ہو جو فتنے کا باعث بننے والے اعضاء کو ظاہر کرے۔ پانچواں، ایسا معطر نہ ہو جس کی خوشبو دوسروں تک پہنچے۔ چھٹا، بناوٹ میں مردوں کے لباس سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ ساتواں، ایسا لباس نہ ہو جو کافر اور مشرک عورتوں کی پہچان بن چکا ہے۔ آٹھواں، شہرت کا لباس نہ ہو کہ جسے محض شہرت کے لیے پہنا جائے، حدیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔ نمبر 7، سورت کے اختتام پر فرائض و واجبات اور شرعی احکام کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ یہ احکام اس امانت کا حصہ ہیں جو اللہ نے بندوں کو سونپی ہے۔ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کے اندر یہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت ہی نہ تھی، لیکن چونکہ انسان کو اللہ نے عقل و فکر اور خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے تو اس نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، مگر اس کا حق ادا نہ کر سکا۔ ناظرین کرام، سورہ احزاب مکمل ہوئی۔ اب یہاں سے سورہ سبا کا ذکر ہوگا۔ سورہ سبا مکی ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ عز و جل کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے، جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، کائنات کے لیے مستحکم نظام قائم کیا، نظام عالم کی تدبیر کی، اسے ہر چیز کی خبر ہے اور اس کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں۔ اس کے بعد مشرکین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ حساب و جزا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے رب کی قسم کھا کر کہیں کہ قیامت آ کر رہے گی، نیکوکاروں کو جزا اور بدکاروں کو سزا ملے گی۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ سبا میں مذکور ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور اہل سبا پر اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر گویا شاکر اور کافر کا تقابل اور موازنہ کیا ہے۔ اول ذکر دونوں اللہ کے نبی اور ذاکر و شاکر بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حد اعجاز تک پہنچا ہوا صوتی جمال عطا فرمایا تھا۔ وہ جب اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ہم نوا بن جاتے تھے۔ وہ جب زبور پڑھتے تو جانور ان کی قرات سنتا تھا، اس پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا اور وہ اسے جس طرف چاہتے موڑ لیتے اور جو کچھ چاہتے اس سے بنا لیتے۔ انہوں نے کارخانہ بنا رکھا تھا جس میں لوہے کی مضبوط زرہیں بنتی تھیں۔ اسے دنیا کی پہلی اسٹیل مل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پر خصوصی انعامات کیے تھے، یوں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی خوب نوازا تھا۔ انہیں اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی تھی، ان کے لیے تانبا بہتے ہوئے چشمے کی شکل اختیار کر جاتا، اس سے جو چاہتے بسہولت بنا لیتے۔ جنات ان کے تابع تھے، ان سے آپ تعمیرات اور حمل و نقل کے مشکل ترین کام لیتے تھے۔ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا۔ آج کل جیسے ہوائی جہاز ہوتے ہیں، یوں ہی آپ کا ہوائی تخت تھا جو 2 ماہ کی مسافت دن کے تھوڑے سے حصے میں طے کر لیتا تھا۔ اللہ تعالی کی ان محیر العقول نعمتوں کے باوجود دونوں باپ بیٹا فخر و غرور کا شکار نہ ہوئے اور ذکر و شکر سے ایک لحظہ کے لیے بھی غافل نہ ہوئے، جبکہ عمومی صورت انسان کی یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا قصہ جو یہاں بیان ہوا ہے وہ اہل سبا کا ہے۔ پہلا قصہ اگر اہل شکر و ایمان کے لیے روشن مینار تھا تو دوسرا قصہ اہل کفر و عصیان کی تاریک جھلک ہے۔ اہل سبا کو رزق کی فراوانی، صحت افزا آب و ہوا، زرخیز زمین اور پھلدار باغات جیسی نعمتیں عطا کی گئی تھیں۔ طویل مسافت تک 2 رویہ باغات چلے جاتے تھے، نہ گرمی اور دھوپ ستاتی اور نہ ہی بھوک پریشان کرتی۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک ڈیم بھی تھا جسے سد معارف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا بلکہ ناشکری پر اتر آئے۔
پھر وہی ہوا جو ہر ناشکری قوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ بند ٹوٹ کر عذاب کی صورت اختیار کر گیا اور اس کے پانی نے تباہی مچا دی۔ باغات اور بستیاں خس و خاشاک بن کر بہہ گئی۔ جہاں پھل اور پھول تھے وہاں جھاڑ جھنکاڑ کے سوا کچھ بھی نہ بچا، اور اہل سبا کا ذکر صرف داستانوں میں رہ گیا۔ نمبر 2، اس صورت میں مسلسل مشرکین کے عقائد و نظریات کی عقلی اور نقلی دلائل سے تردید اور توہین ہے۔ کبھی ان سے کہا گیا کہ بلاؤ ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، دیکھتے ہیں کہ وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کبھی تلقین کے اسلوب میں ان سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا کہ بتاؤ تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے کون رزق دیتا ہے۔ کبھی یہ سوال کیا گیا کہ جنہیں تم اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک سمجھتے ہو، ذرا انہیں سامنے تو لاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ ان کے اندر کون سی ایسی صفات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ عبادت کے مستحق بن گئے ہیں۔ آگے چل کر سورہ سبا میں کفار اور مشرکین کی سرکشی اور کفر کی بنیادی وجہ ثروت و غنا کو بتایا ہے۔ انہیں اس پر اتنا ناز تھا کہ ان کا خیال تھا ہمارے جیسے اصحاب مال و اولاد کو نہ دنیا میں عذاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں عذاب ہوگا۔ قرآن کے الفاظ میں وہ کہتے تھے ہم اموال اور اولاد کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ وہ آخرت کے معاملے کو بھی دنیا پر قیاس کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جیسے اللہ تعالی نے انہیں دنیا کی وسعت اور خوشحالی عطا فرمائی ہے، یہی معاملہ ان کے ساتھ آخرت میں بھی کیا جائے گا۔ انہیں جواب دیا گیا کہ فرما دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ثروت و غنا پر فخر و غرور ہی انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء اور تحقیر پر آمادہ کرتا تھا، اور وہ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آپ ان سے فرما دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے مستعد ہو جاؤ، پھر غور و فکر کرو، تم یقیناً اس نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارے ساتھی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں، وہ تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔ آخری آیت میں بتایا گیا کہ وہ آخرت میں ایمان قبول کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی چاہت اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، چنانچہ وہ ایمان سے محروم ہی رہیں گے۔ محترم ناظرین، یہاں پر سورہ سبا مکمل ہوئی۔ اب اگلی سورت سورہ فاطر کا ذکر ہوگا۔ سورہ فاطر مکی ہے، اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں توحید باری کی دعوت، اس کے وجود پر دلائل، شرک کی بنیادوں کا انہدام اور دین حق پر قائم رہنے کی تاکید ہے۔ سورت کی ابتدا میں اس خالق اور ایسی ہستی کا ذکر خیر ہے جس نے عالم کون و مکان کو انسانوں، فرشتوں اور جنات کو پیدا کیا۔ انسانی نظروں کو ان تکوینی آیات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے جو اس کتاب جہان کے ہر ورق پر پھیلی ہوئی ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایسے حسی اور بدیہی دلائل ذکر کیے ہیں جو ہر شہری اور دیہاتی کی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، شب و روز کو یکے بعد دیگرے لاتا ہے، اور جو انسان کو تخلیق کے مختلف مراحل سے گزارتا ہے وہ مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یوں ہی یہ سورت ایمان اور ہدایت، کفر اور ضلالت کے درمیان بھی حسی مثالوں کے ذریعے فرق کرتی ہے۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ جیسے بینا اور نابینا، زندہ اور مردہ، ظلمت اور نور، دھوپ اور چھاؤں مساوی نہیں ہو سکتے، یوں ہی مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد دوبارہ وحدانیت اور قدرت کے دلائل سے یہ سورت بحث کرتی ہے۔ رنگا رنگ اور متنوع پھولوں، سفید، سرخ اور سیاہ پہاڑوں، مختلف رنگتوں، زبانوں اور مزاجوں والے انسانوں اور ہزاروں قسم کے پرندوں، مچھلیوں، حشرات اور چوپاؤں میں اس کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کر صرف انہی کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے جو علم رکھتے ہیں اور جو گہرائی میں جا کر سوچتے ہیں، جو حقائق پر پڑے ہوئے پردے اٹھا سکتے ہیں،
کیونکہ جس کے دل میں جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی خشیت اور عظمت ہوگی۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سارے انسانوں سے زیادہ خشیت تھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ دل میں اللہ کی خشیت اور خوف رکھنے والا ہوں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس آیت میں علماء سے مراد صرف دین اور شریعت کے علماء نہیں ہیں، بلکہ کائناتی علم رکھنے والے علماء بھی شامل ہیں، یعنی طب، فلکیات، نباتات، فضا اور ارضیات کا علم رکھنے والے بھی اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جب صحیح نہج پر کائنات کے اسرار پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ نظر انہیں اللہ کی وحدانیت اور قدرت کے اعتراف پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہی اعتراف آخر میں اللہ تعالی کی خشیت اور عظمت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ پھر سورت کا رخ کتاب منظور یعنی دکھائی دینے والی کتاب کائنات سے کتاب مستور یعنی لکھی ہوئی کتاب یعنی قرآن کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کی تعریف کے بعد عمومی طور پر امت محمدیہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جس پر اللہ نے یہ کتاب مجید نازل فرمائی، لیکن نزول قرآن کے بعد یہ امت 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ نمبر 1 ظالم، یہ وہ گنہگار مسلمان ہیں جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ نمبر 2 مقصد، یعنی میانہ رو جن کی حسنات اور سیئات مساوی ہیں۔ نمبر 3 سابق، یعنی وہ سچے مومن جو طاعت و عبادت میں دوسروں سے سبقت لے گئے، لیکن ان تینوں کا آخری اور دائمی ٹھکانہ بہرحال جنت ہی ہے۔ کوئی براہ راست جنت میں جائے گا اور کوئی اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد جائے گا۔ سورت کے اختتام پر اللہ کے حلم اور بردباری کا ذکر ہے کہ وہ گناہوں پر نقد اور فوری سزا نہیں دیتا۔ اگر ایسا ہو تو زمین پر انسان تو انسان، کوئی حیوان اور چرند پرند بھی زندہ نہ رہ سکتا۔ اس نے جزا سزا کے لیے ایک وقت معین کر رکھا ہے، وہ وقت جب آئے گا تو پھر کامل عدل کا نظام حرکت میں آ جائے گا۔ ناظرین کرام، سورہ فاطر کا اختتام ہوا، اب یہاں سورہ یاسین کا ذکر ہوگا۔ سورہ یاسین مکی ہے، اس میں 33 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی اس سورت کو جانچنے کی آسانی کے لیے تو پڑھتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے والے کم ہیں، جبکہ اصل و ثواب اور اللہ کا قرب اس کے مشمولات پر عمل کرنے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن کی قسم کھائی ہے، پھر ان کفار قریش کا تذکرہ ہے جو کفر و ضلال میں بہت آگے نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اس کے بعد اس بستی والوں کا ذکر ہے جنہوں نے یکے بعد دیگرے اللہ کے 3 انبیاء کو جھٹلایا، اور جب انہی میں سے ایک حق پرست اور ناصح انہیں سمجھانے لگا تو انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ اس ناصح کی گفتگو کا کچھ حصہ پارہ نمبر 23 کی ابتدا میں ہے، جس کا خلاصہ انشاءاللہ وہیں پیش کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آج کا پارہ مکمل ہوا۔ دوستوں، اگر آپ کو اس ویڈیو کے اندر کوئی مشکل لفظ یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جلد از جلد جواب ارسال کیا جائے گا۔